دیکھیں جی، خاندان بنیادی طور پر محبت پہ قائم ہے، لیکن خاندان بنتا کیسے ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں؟ ایک تو انسانی زندگی کی بقا ہے، اس کو چلتے رہنا ہے، لیکن یہ تو ایک ہے نا، یہ تو افیکٹس ہے اس کا، لیکن اس کی کاز جو ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ انسانی محبت ہے۔ لیکن بات یہ ہے، انسانی محبت کو خاندانی زندگی کی تکمیل تک پہنچنے سے پہلے جو مراحل ہیں، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ منگنی ہے۔ کہیں آپ ایکسپریس تو کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ خاندانی زندگی میں اور خاندانی زندگی کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہیں پروسیس تو شروع ہونا ہے۔ جی بالکل۔ یہ کس طرح ہے؟ بالکل، یہ دیکھیں، پہلے جو بھی نوجوان ہیں، بعض معاشروں میں، عرب معاشرے میں تو لڑکیاں بھی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں کہ جی ہم اس لڑکے کے ساتھ شادی کروانا چاہتی ہیں، وہ اس لڑکے کو بھی بتاتی ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اور ویسٹ میں بھی ایسا ہے، عرب میں بھی ایسا ہے، تھا بھی، ایون ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ گو کہ عرب نے اس کو اب کافی دبایا ہے، لیکن ان کی پرانی روایات میں ایسا عام ہے۔ بلکہ ابھی بھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ایک دن بھی مناتے ہیں اپنا یوم وطنی کے نام سے، اور اس میں نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے کی انہیں اجازت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کتنا سا اسے روک لیں گے؟ فطرت ہے۔ اچھا جی ہاں، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو یہ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی نوجوان کہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فیملی میں بات آتی ہے، پھر فیملی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایک فیصلہ کیا جائے، اور پھر وہ خاندانی زندگی تک، خاندان کے اور افراد کو بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر کیا اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا کہ میاں بیوی کے رشتے میں آ جاتے ہیں، نکاح کی طرف بات جاتی، شادی کی طرف۔ اچھا ضیاء، اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں، اچھا ہے کہ واضح کر دیا جائے محبت اور جنسی اسودگی میں کیا فرق ہے، تاکہ ہماری گفتگو کو کہیں غلط رنگ یا غلط معنی نہ دے دیے جائیں کہ ہم کوئی بے راہ روی پروموٹ کرنے لگے ہیں۔ اچھا ہے آپ ذرا اس چیز کی تشریح کر دیں، ڈیفائن کر دیں کہ جناب محبت کیا ہے اور یہ جنسی تعلقات سے فرق کس طرح ہے۔ ہاں دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے پیدائش 29 باب اس کی 20 آیت آپ کے سامنے تلاوت، بائبل مقدس میں سے ہیں، بائبل مقدس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو وہاں پہ لکھا ہے کہ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی۔ اب آپ اس کہانی سے واقف ہیں کہ کس طرح سے جو یعقوب نبی تھے، انہوں نے راخل سے وہ شادی کروانا چاہتے تھے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی محنت انہوں نے 7 برس اس کی شادی سے پہلے اس کی محبت میں گزارے، لیکن اس دوران یہ پاکیزہ محبت تھی۔ انہوں نے اس کے والد کو بھی اس کے متعلق بتا دیا، جو کہ ان کے ماموں تھے، اور ارد گرد کے بھی سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس نے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں ایگری ہوں، لیکن تمہیں 7 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور دیکھیں اس نے کیا۔ اور اس ساری کہانی میں خدا نے اعتراض کیا ہو، یا کلام میں کسی اور نے اعتراض کیا ہو کہ بھئی شادی سے پہلے یہ کیوں پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا پسندیدگی کا جو اظہار ہے اسے دائرہ کار میں اور اسے اپنی حدود میں رہ کر کرنا ایک جائز عمل ہے۔ اسی سے اگر آپ روک لگا کر اس مطلب دبانا چاہیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے معاشرے میں منافق پیدا کریں گے۔ نوجوان، آپ اپنے بچے جو ہیں ان کی دوہری شخصیت میں، وہ آپ کو کہیں گے ہم نہیں کرتے، لیکن وہ کر رہے ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے کہ وہ جھوٹے بن جائیں گے، منافق بن جائیں گے، اور دوہری شخصیت کے مالک بن جائیں گے، جیسا کہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ بگاڑ، ایک بہت زبردست بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جو چیز فطرت کے اندر ہے نا، وہ دبائی جا سکتی ہے، وقتی طور پر ختم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو اس کے لیے سیٹ سٹینڈرڈ دینے چاہیے اور جائز آزادی دینی چاہیے۔ لہٰذا پسندیدگی کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کسی کو یہ بتانا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ کو شادی کے لیے پسند کرتا ہوں، یہ بھی کوئی، لیکن بائبل مقدس کے مطابق، مسیحی تعلیمات کے مطابق شادی سے پہلے جنسی تعلقات گناہ ہے۔ بالکل، یہی میں جاننا چاہ رہا تھا نا کہ کئی محبت کو جنسی تعلقات کے ساتھ ایک جیسا نہ کر دیا جائے۔ بائبل مقدس محبت پر
کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جنسی تعلقات پر ہے۔ خداوند کے احکام بہت واضح ہیں، بہت واضح ہیں کہ جنسی تعلقات بے راہ روی میں ہیں، یہ غلط ہیں اور یہ گناہ بھی ہے۔ اور میں آپ کو پہلا تسالونیکیوں 4 باب اس کی 3 سے 4 آیت بھی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنی طرف اپنے ظرف کو حاصل کرتا جائے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ پاک بنیں، شہوت کو محبت کا نام نہ دیں۔ محبت اور شہوت جو ہے نا، لسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، شہوت یا جنسی جو ہے خواہشات ہیں، ان کو محبت نہ سمجھا دیں، ان کو محبت کا نام نہ دیں۔ شہوت محبت نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جذبہ اور اس جذبے کو ملا کر، گو کہ موجودہ دور میں اس کو خلط ملط کر کے تو ایک بنا دیا جا رہا ہے اور اسی کو محبت کہا جا رہا ہے۔